اچھا بھائی، قرآن پڑھتے ہوئے ہونٹ ہلانا کیا ضروری ہے؟ کیا قرآن پڑھتے ہوئے ہونٹوں کو ہلا کر آواز سے پڑھنا ضروری ہے؟ نجم اوکاڑا سے نہیں جی، آواز سے پڑھنا ضروری نہیں ہے، آہستہ آواز میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہونٹ کا ہلنا ضروری ہے۔ دل میں پڑھیں گے تو تلاوت کا ثواب نہیں ملے گا۔ ہم نے دیکھا بعض لوگ نماز میں ایسے کھڑے ہوتے ہیں، بالکل یوں۔ ان سے پوچھو بھائی آپ ثنا پڑھی، آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی، قل ہو اللہ پڑھی، رکوع کی تسبیح پڑھی؟ کہنے ہاں پڑھی ہے۔ تو پڑھی ہے تو منہ کیوں نہیں ہل رہا تھا؟ تو ظاہر ہے وہ دل میں پڑھ رہے تھے، اس سے نماز نہیں ہوتی۔ تو جو پروننسیشن ہے یا جو تلفظ ہے وہ تو پورا پراپر طریقے سے ادا ہونا چاہیے نا، تو وہی ادا نہیں ہو رہا، دل میں پڑھ رہے ہیں، تو پھر تلاوت کا ثواب بھی نہیں ملتا اور پھر نماز بھی نہیں ہوتی۔ ہاں، امام کے پیچھے کھڑے ہوں تو وہ تو حدیث میں آتا ہے امام کی تلاوت مقتدی کے لیے کافی ہے، لیکن اس میں بھی رکوع سجود کی تسبیحات یا تحیات تو پڑھیں گے نا، وہ منہ بند کر کے کیسے پڑھ رہا ہے بندہ، سمجھ سے بالا تر ہے۔ تو آہستہ آواز سے پڑھیں لیکن تلفظ پورا ادا ہو، آواز نکلنا ضروری نہیں ہے۔ کیا ایک دن میں قرآن ختم کر سکتے ہیں؟ دانیال میر پور خاص سے۔ دیکھیں، صحیح احادیث میں اس کی ممانعت ہے، 3 دن میں قرآن ختم کرنے کی، 7 دن میں قرآن ختم کرنے کی، 1 دن میں قرآن ختم کرنے کی ممانعت ہے۔ تو اس سے آج ہمارے ہاں بعض لوگ، بعض اسکالرز جو ہیں، چونکہ وہ فقہ اور تو پڑھا ہوا نہیں ہوتا، انہوں نے پراپر وے میں علم حاصل نہیں کیا ہوتا، تو بس جب بھی ان کو کوئی بتایا جائے کہ فلاں بزرگ 3 دن میں قرآن ختم کر لیتے ہیں تو فوراً فتویٰ لگا دیتے ہیں کہ حدیث میں تو مخالفت ہے، ممانعت ہے، اور یہ 3 دن میں قرآن ختم کر رہے ہیں۔ تو خوب سمجھ لیں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، محدثین میں بہت سارے حضرات، امام شافعی رحمہ اللہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، ان بہت سارے حضرات سے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان سب سے ثابت ہے کہ بعض ایک رات میں قرآن ختم کر لیا کرتے تھے، اور رمضان میں تو بہت زیادہ یہ لوگ تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو کسی بھی حدیث کا مفہوم جو ہے وہ محققین سے پوچھا جائے گا، تو محققین کہتے ہیں کہ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ عام طور پر 3 دن میں یا 1 دن میں قرآن جو ختم کرتا ہے وہ انتہائی اسپیڈ کے ساتھ کرتا ہے، قرآن کو سمجھتا نہیں ہے، قرآن کا حق ادا نہیں کرتا، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ تو عام لوگوں کا یہی حکم ہے، لیکن بعض لوگوں کو اللہ نے غیر معمولی صلاحیت دی ہوتی ہے، جیسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت عمر نے ایک دفعہ آپ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ مجھے اس شخص سے محبت کیوں نہ ہو، یہ وتر کی 1 رکعت میں پورا قرآن ختم کر دیتے ہیں، یعنی 3 رکعت وتر میں سے جو 1 رکعت ہے نا، اس میں پورا قرآن ختم کر دیتے ہیں یہ حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر۔ تو ایسے بہت سارے واقعات ہیں اسلاف کے۔ تو حضرت عمر نے تو نہیں فرمایا کہ غلط کرتے ہیں، یا اور اس طرح کے، خود امام بخاری سے ایسی ان کی عبادت کی کثرت منقول ہے۔ تو بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی صلاحیت دی ہے، وہ 1 رات میں بھی سمجھ کے قرآن ختم کر لیتے ہیں، وہ 1 دن میں بھی قرآن کو سمجھ کے ختم کر لیتے ہیں، ان کے اندر غیر معمولی صلاحیت ہوتی ہے، تو ان لوگوں کے لیے یہ حدیث نہیں ہے۔ اور بعض لوگوں کے طور پر بطور کرامت کے اللہ تعالیٰ وقت کو لمبا کر دیتے ہیں، ایسے بھی بزرگوں کے بہت واقعات ہیں کہ کرامت کے طور پر اللہ نے ان کے 1 دن کو لمبا کر دیا۔ تو کرامت اللہ کی ایک قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کسی کے حق میں بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو بہت سارے یہ واقعات مستند ذرائع سے ثابت ہیں، اس لیے عام لوگوں کے لیے تو یہی حکم ہے کہ اتنی اسپیڈ میں نہ پڑھیں، وہ کہ سمجھ ہی نہ آئے کیا کر رہے ہیں، اور پھر دماغ بھی انسان کا خراب ہونے لگتا ہے اس سے۔ تو عام لوگوں کے لیے یہی حکم ہے، لیکن اللہ نے کسی کو غیر معمولی صلاحیت دی ہو، قرآن سے غیر معمولی محبت ہو اس کو، تو پھر اس کے لیے جائز ہے یہ۔ اور بعض دفعہ حافظ قرآن کو قرآن دہرانے کے لیے، یاد کرنے کے لیے بہت زیادہ پڑھنا پڑتا ہے، تو رٹا لگانے کے لیے پڑھنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے والد صاحب کی مغفرت فرمائے، وہ بتایا کرتے تھے کہ جب وہ جہاز پہ ہوتے تھے، پاکستان نیوی میں تھے، وہ کہتے ہیں شپ پہ جب ہم ہوتے تھے سفر میں، تو میں بعض دفعہ فارغ ہوتا تھا تو روزانہ 1 قرآن میں ختم کرتا تھا، اور 30 دن تک انہوں نے 30 قرآن پھر ختم کیے اس طریقے سے۔ تو اگر کسی کے اندر صلاحیت ہے اور کسی کو اللہ نے قوت دی ہے، جذبہ دیا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن عام حکم عام لوگوں کے لیے یہی ہے کہ وہ اتنی جلدی قرآن ختم نہ کریں، 3 دن سے کم از کم زیادہ اس کو کریں، تاکہ اس کو صحیح طرح سے پڑھا جا سکے، اس کو سمجھا جا سکے۔ قرآن کی تلاوت کیسے کریں؟ عدنان صاحب گجرات سے پوچھتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت تیز رفتار میں کی جائے یا دھیمی رفتار میں؟ اگر تیز رفتار میں کی جائے تو کم وقت میں زیادہ تلاوت ہو جاتی ہے، نیز آواز تیز ہو یا کم ہو۔ عدنان بھائی، خواتین اگر تلاوت کریں تو ان کو تو دھیمی آواز سے کرنی چاہیے، اونچی آواز سے نہیں کرنی چاہیے۔ مرد اگر تلاوت کرے تو اونچی آواز سے تلاوت کرنی چاہیے، اتنی اونچی نہ ہو کہ لوگ ڈسٹرب ہونا شروع ہو جائیں، گھر کے افراد پریشان ہوں، لیکن اس کی بڑی برکت ہوتی ہے گھر میں جب اونچی آواز سے تلاوت ہوتی ہے۔ تو حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ اس سے شیاطین کے اثرات گھر میں ختم ہوتے ہیں، فرشتے اس تلاوت کو سنتے ہیں، اس سے برکتیں ہوتی ہیں۔ اور ویسے بھی ہمیں یاد ہے ہمارے والد صاحب جب شام کو آیا کرتے تھے گھر میں ڈیوٹی سے، تو نہا دھو کے بیٹھ کے تلاوت کرتے تھے اونچی آواز سے، تو گھر میں ایک بڑی برکت سی محسوس ہوتی تھی۔ ان کے انتقال کے بعد وہ
وہ تلاوت کی آواز ہمیں نہیں آتی تھی، ایک کمی محسوس ہوتی تھی. تو گھر کا سربراہ گھر میں بیٹھ کے اگر اونچی آواز سے تلاوت کرے تو اس کی اور ہی الگ برکت ہوتی ہے. لیکن اس میں یہ بات بہرحال ضروری ہے کہ گھر کے افراد کو تکلیف نہ ہو. ایسا نہ ہو کوئی بچہ آپ کا پڑھ رہا ہے، اسٹڈی کر رہا ہے، اس کا صبح ایگزام ہے اور آپ اس کو تلاوت سنا رہے ہیں، تو وہ بعض دفعہ پھر پریشانی کا سبب بنتی ہے یہ چیز. رہا یہ مسئلہ کہ اسپیڈ میں تلاوت کی جائے یا آہستہ رفتار سے، اسپیڈ میں بھی تلاوت کر سکتے ہیں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں اس سے زیادہ تلاوت ہو جائے گی تو تیز رفتاری سے تلاوت کریں. لیکن تیز رفتاری کی ایک حد ہے، اتنی رفتار کے الفاظ سمجھ میں نہ آئے، کوئی سن رہا ہو تو اس کے سمجھ میں ہی نہ آئے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، یا عالم تعلمون کے علاوہ کوئی سمجھ میں نہ آ رہا ہو، تو پھر یہ اتنی اسپیڈ جائز نہیں ہے. تو رفتار میں بھی تلاوت کی جا سکتی ہے، بلکہ کرنی چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ تلاوت ہو سکے. اور اس رفتار میں تجوید کے قواعد کا خیال کرنا چاہیے. ہاں اگر سمجھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ کو عربی آتی ہے ماشاءاللہ، تو پھر اتنی اسپیڈ ہو کہ آپ کو یہ پتہ بھی چلے کہ آپ یعنی مفہوم کی طرف بھی آپ کی توجہ جائے. اتنی زیادہ اسپیڈ کر لینا کہ مفہوم ہی سمجھ میں نہ آ رہا ہو آپ کے، تو بھی غلط ہے. تو اگر قرآن سمجھ کے پڑھیں گے تو پھر اتنی رفتار ہونی چاہیے کہ آپ کو ایک ایک آیت پہ غور کرنے کا موقع ملے. نماز کے ممنوع اوقات کون کون سے ہیں؟ نفل نماز کے ممنوع اوقات کون کون سے ہیں؟ طاہر انصاری فرانس سے. دیکھیں نماز کے جو ممنوع اوقات ہیں، ایک تو یہ ہے کہ سورج کا ذرا سا کنارہ نکل جائے، یعنی جب فجر کی نماز قضا ہوتی ہے نا، جس ٹائم پہ سورج ذرا سا نکل جائے تو اب مکروہ وقت شروع ہو گیا، جب تک کہ وہ ایک نیزے تک نہیں پہنچ جاتا، یعنی اس اتنا بلند نہ ہو جائے کہ اس کی میں جو ہے نا تھوڑی سی چمک پیدا ہو جائے. جو پاکستان اور ہندوستان میں تقریباً 15 سے 20 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے یہ، اور دوسرے ملکوں میں زیادہ بھی ہو سکتا ہے، ناروے میں ہو سکتا ہے بہت ہی زیادہ ہو، لیکن وہاں کے حکام الگ ہیں. تو یعنی سورج میں تھوڑی سی تیزی پیدا ہو جائے تو اس وقت پھر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. دوسرا مکروہ وقت ہے جب سورج بالکل سر پہ پہنچ جائے، جس کو زوال کا وقت کہتے ہیں. تو یہ تقریباً 10 منٹ کا ہے، یعنی اگر ٹائم لکھا ہے نا زوال کا وقت 12:30 تو سمجھ لیں کہ 12:25 سے 12:35 تک مکروہ وقت ہے، یعنی 5 منٹ پہلے اور 5 منٹ بعد میں. اور جب سورج غروب ہونے لگتا ہے تو جب غروب ہونے کے قریب پہنچ جائے گا، یعنی غروب ہونے سے ہندوستان پاکستان میں تقریباً 15 سے 20 منٹ پہلے، جب اس میں کی تیزی میں کمی پیدا ہو جائے، یعنی سورج کی چمک باقی نہ رہے، تو غروب ہونے سے 15-20 منٹ پہلے تک یہ ایسا ہوتا ہے، تو اس وقت بھی مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے. اس وقت بھی کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے جب تک سورج مکمل غروب نہ ہو جائے. البتہ اس دن کی عصر اگر نہ پڑی ہو تو پھر پڑھیں گے آپ، کیونکہ عصر کا وقت باقی رہتا ہے، اگرچہ مکروہ ہے عصر کو اتنی دیر تک تاخیر کرنا گناہ ہے. اچھا بھائی، قرآن پڑھتے ہوئے ہونٹ ہلانا کیا ضروری ہے؟ کیا قرآن پڑھتے ہوئے ہونٹوں کو ہلا کر آواز سے پڑھنا ضروری ہے؟ نجم اوکاڑا سے. نہیں جی، آواز سے پڑھنا ضروری نہیں ہے، آہستہ آواز میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہونٹ کا ہلنا ضروری ہے. دل میں پڑھیں گے تو تلاوت کا ثواب نہیں ملے گا. ہم نے دیکھا بعض لوگ نماز میں ایسے کھڑے ہوتے ہیں بالکل یوں. ان سے پوچھو بھائی آپ ثنا پڑھی، آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی، قل ہو اللہ پڑھی، رکوع کی تسبیح پڑھی؟ کہنے ہاں پڑھی ہے. تو پڑھی ہے تو منہ کیوں نہیں ہل رہا تھا؟ تو ظاہر ہے وہ دل میں پڑھ رہے تھے، اس سے نماز نہیں ہوتی. تو جو پروننسیشن ہے یا جو تلفظ ہے وہ تو پورا پراپر طریقے سے ادا ہونا چاہیے نا، تو وہی ادا نہیں ہو رہا، دل میں پڑھ رہے ہیں، تو پھر تلاوت کا ثواب بھی نہیں ملتا اور پھر نماز بھی نہیں ہوتی. ہاں امام کے پیچھے کھڑے ہوں تو وہ تو حدیث میں آتا ہے امام کی تلاوت مقتدی کے لیے کافی ہے، لیکن اس میں بھی رکوع سجود کی تسبیحات یا تحیات تو پڑھیں گے نا. وہ منہ بند کر کے کیسے پڑھ رہا ہے بندہ، سمجھ سے بالاتر ہے. تو آہستہ آواز سے پڑھیں لیکن تلفظ پورا ادا ہو، آواز نکلنا ضروری نہیں ہے. کیا ایک دن میں قرآن ختم کر سکتے ہیں؟ دانیال میرپور خاص سے. دیکھیں صحیح احادیث میں اس کی ممانعت ہے، 3 دن میں قرآن ختم کرنے کی، 7 دن میں قرآن ختم کرنے کی، 1 دن میں قرآن ختم کرنے کی ممانعت ہے. تو اس سے آج ہمارے ہاں بعض لوگ، بعض اسکالرز جو ہیں، چونکہ وہ فقہ اور تو پڑھا ہوا نہیں ہوتا، انہوں نے پراپر وے میں علم حاصل نہیں کیا ہوتا، تو بس جب بھی ان کو کوئی بتایا جائے کہ فلاں بزرگ 3 دن میں قرآن ختم کر لیتے ہیں تو فوراً فتویٰ لگا دیتے ہیں کہ حدیث میں تو مخالفت ہے، ممانعت ہے، اور یہ 3 دن میں قرآن ختم کر رہے ہیں. تو خوب سمجھ لیں صحابہ، تابعین، تبع تابعین، محدثین میں بہت سارے حضرات، امام شافعی رحمہ اللہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، ان بہت سارے حضرات سے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان سب سے ثابت ہے کہ بعض ایک رات میں قرآن ختم کر لیا کرتے تھے، اور رمضان میں تو بہت زیادہ یہ لوگ تلاوت کیا کرتے تھے. تو کسی بھی حدیث کا مفہوم جو ہے وہ محققین سے پوچھا جائے گا.
تو محققین کہتے ہیں کہ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ عام طور پر 3 دن میں یا 1 دن میں قرآن جو ختم کرتا ہے وہ انتہائی اسپیڈ کے ساتھ کرتا ہے، قرآن کو سمجھتا نہیں ہے، قرآن کا حق ادا نہیں کرتا، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ تو عام لوگوں کا یہی حکم ہے، لیکن بعض لوگوں کو اللہ نے غیر معمولی صلاحیت دی ہوتی ہے، جیسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت عمر نے ایک دفعہ آپ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ مجھے اس شخص سے محبت کیوں نہ ہو، یہ وتر کی 1 رکعت میں پورا قرآن ختم کر دیتے ہیں، یعنی 3 رکعت وتر میں سے جو 1 رکعت ہے نا اس میں پورا قرآن ختم کر دیتے ہیں یہ حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر۔ تو ایسے بہت سارے واقعات ہیں اسلاف کے، تو حضرت عمر نے تو نہیں فرمایا کہ غلط کرتے ہیں، یا اور اس طرح کے خود امام بخاری سے ایسی ان کی عبادت کی کثرت منقول ہے۔ تو بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی صلاحیت دی ہے، وہ 1 رات میں بھی سمجھ کے قرآن ختم کر لیتے ہیں، وہ 1 دن میں بھی قرآن کو سمجھ کے ختم کر لیتے ہیں، ان کے اندر غیر معمولی صلاحیت ہوتی ہے، تو ان لوگوں کے لیے یہ حدیث نہیں ہے۔ اور بعض لوگوں کے طور پر بطور کرامت کے اللہ تعالیٰ وقت کو لمبا کر دیتے ہیں، ایسے بھی بزرگوں کے بہت واقعات ہیں کہ کرامت کے طور پر اللہ نے ان کے 1 دن کو لمبا کر دیا۔ تو کرامت اللہ کی ایک قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کسی کے حق میں بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں، تو بہت سارے یہ واقعات مستند ذرائع سے ثابت ہیں، اس لیے عام لوگوں کے لیے تو یہی حکم ہے کہ اتنی اسپیڈ میں نہ پڑھیں وہ، کہ سمجھ ہی نہ آئے کیا کر رہے ہیں، اور پھر دماغ بھی انسان کا خراب ہونے لگتا ہے اس سے، تو عام لوگوں کے لیے یہی حکم ہے۔ لیکن اللہ نے کسی کو غیر معمولی صلاحیت دی ہو، قرآن سے غیر معمولی محبت ہو اس کو، تو پھر اس کے لیے جائز ہے یہ۔ اور بعض دفعہ حافظ قرآن کو قرآن دہرانے کے لیے، یاد کرنے کے لیے بہت زیادہ پڑھنا پڑتا ہے، تو رٹا لگانے کے لیے پڑھنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے والد صاحب کی مغفرت فرمائے، وہ بتایا کرتے تھے کہ جب وہ جہاز پہ ہوتے تھے، پاکستان نیوی میں تھے، وہ کہتے ہیں شپ پہ جب ہم ہوتے تھے سفر میں، تو میں بعض دفعہ فارغ ہوتا تھا تو روزانہ 1 قرآن میں ختم کرتا تھا، اور 30 دن تک انہوں نے 30 قرآن پھر ختم کیے اس طریقے سے۔ تو اگر کسی کے اندر صلاحیت ہے اور کسی کو اللہ نے قوت دی ہے، جذبہ دیا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن عام حکم عام لوگوں کے لیے یہی ہے کہ وہ اتنی جلدی قرآن ختم نہ کریں، 3 دن سے کم زیادہ اس کو کریں، تاکہ اس کو صحیح طرح سے پڑھا جا سکے، اس کو سمجھا جا سکے۔ قرآن کی تلاوت کیسے کریں؟ عدنان صاحب گجرات سے پوچھتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت تیز رفتار میں کی جائے یا دھیمی رفتار میں؟ اگر تیز رفتار میں کی جائے تو کم وقت میں زیادہ تلاوت ہو جاتی ہے، نیز آواز تیز ہو یا کم ہو۔ عدنان بھائی، خواتین اگر تلاوت کریں تو ان کو تو دھیمی آواز سے کرنی چاہیے، اونچی آواز سے نہیں کرنی چاہیے۔ مرد اگر تلاوت کرے تو اونچی آواز سے تلاوت کرنی چاہیے، اتنی اونچی نہ ہو کہ لوگ ڈسٹرب ہونا شروع ہو جائیں، گھر کے افراد پریشان ہوں۔ لیکن اس کی بڑی برکت ہوتی ہے، گھر میں جب اونچی آواز سے تلاوت ہوتی ہے تو حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ اس سے شیاطین کے اثرات گھر میں ختم ہوتے ہیں، فرشتے اس تلاوت کو سنتے ہیں، اس سے برکتیں ہوتی ہیں۔ اور ویسے بھی ہمیں یاد ہے ہمارے والد صاحب جب شام کو آیا کرتے تھے گھر میں ڈیوٹی سے، تو نہا دھو کے بیٹھ کے تلاوت کرتے تھے اونچی آواز سے، تو گھر میں ایک بڑی برکت سی محسوس ہوتی تھی۔ ان کے انتقال کے بعد وہ تلاوت کی آواز ہمیں نہیں آتی تھی، ایک کمی محسوس ہوتی تھی۔ تو گھر کا سربراہ گھر میں بیٹھ کے اگر اونچی آواز سے تلاوت کرے تو اس کی اور ہی الگ برکت ہوتی ہے، لیکن اس میں یہ بات بہرحال ضروری ہے کہ گھر کے افراد کو تکلیف نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کوئی بچہ آپ کا پڑھ رہا ہے، اسٹڈی کر رہا ہے، اس کا صبح ایگزام ہے اور آپ اس کو تلاوت سنا رہے ہیں، تو وہ بعض دفعہ پھر پریشانی کا سبب بنتی ہے یہ چیز۔ رہا یہ مسئلہ کہ اسپیڈ میں تلاوت کی جائے یا آہستہ رفتار سے، اسپیڈ میں بھی تلاوت کر سکتے ہیں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں اس سے زیادہ تلاوت ہو جائے گی تو تیز رفتاری سے تلاوت کریں، لیکن تیز رفتاری کی ایک حد ہے، اتنی رفتار کے الفاظ سمجھ میں نہ آئیں، کوئی سن رہا ہو تو اس کے سمجھ میں ہی نہ آئے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، یا عالمون تعلمون کے علاوہ کوئی سمجھ میں نہ آ رہا ہو، تو پھر یہ اتنی اسپیڈ جائز نہیں ہے۔ تو رفتار میں بھی تلاوت کی جا سکتی ہے، بلکہ کرنی چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ تلاوت ہو سکے، اور اس رفتار میں تجوید کے قواعد کا خیال کرنا چاہیے۔ ہاں اگر سمجھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ کو عربی آتی ہے ماشاءاللہ، تو پھر اتنی اسپیڈ ہو کہ آپ کو یہ پتہ بھی چلے کہ آپ یعنی مفہوم کی طرف بھی آپ کی توجہ جائے۔ تو اتنی زیادہ اسپیڈ کر لینا کہ مفہوم ہی سمجھ میں نہ آ رہا ہو آپ کے، تو بھی غلط ہے۔ تو اگر قرآن سمجھ کے پڑھیں گے تو پھر اتنی رفتار ہونی چاہیے کہ آپ کو ایک ایک آیت پہ غور کرنے کا موقع ملے۔ نماز کے ممنوع اوقات کون کون سے ہیں؟ نفل نماز کے ممنوع اوقات کون کون سے ہیں؟ طاہر انصاری فرانس سے۔ دیکھیں، نماز کے جو ممنوع اوقات ہیں، ایک تو یہ ہے کہ سورج کا ذرا سا کنارہ نکل جائے، یعنی جب فجر کی نماز قضا ہوتی ہے نا، جس ٹائم پہ سورج ذرا سا نکل جائے تو اب مکروہ وقت شروع ہو گیا، جب تک کہ وہ ایک نیزے تک نہیں پہنچ جاتا،
یعنی اس اتنا بلند نہ ہو جائے کہ اس کی میں جو ہے نا تھوڑی سی چمک پیدا ہو جائے، جو پاکستان اور ہندوستان میں تقریباً 15 سے 20 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے یہ، اور دوسرے ملکوں میں زیادہ بھی ہو سکتا ہے، ناروے میں ہو سکتا ہے بہت ہی زیادہ ہو، لیکن وہاں کے حکام الگ ہیں۔ تو یعنی سورج میں تھوڑی سی تیزی پیدا ہو جائے تو اس وقت پھر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ دوسرا مکروہ وقت ہے جب سورج بالکل سر پہ پہنچ جائے، جس کو زوال کا وقت کہتے ہیں، تو یہ تقریباً 10 منٹ کا ہے۔ یعنی اگر ٹائم لکھا ہے نا زوال کا وقت 12:30 تو سمجھ لیں کہ 12:25 سے 12:35 تک مکروہ وقت ہے، یعنی 5 منٹ پہلے اور 5 منٹ بعد میں۔ اور جب سورج غروب ہونے لگتا ہے تو جب غروب ہونے کے قریب پہنچ جائے گا، یعنی غروب ہونے سے ہندوستان پاکستان میں تقریباً 15 سے 20 منٹ پہلے، جب اس میں کی تیزی میں کمی پیدا ہو جائے، یعنی سورج کی چمک باقی نہ رہے، تو غروب ہونے سے 15-20 منٹ پہلے تک یہ ایسا ہوتا ہے، تو اس وقت بھی مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے، اس وقت بھی کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے جب تک سورج مکمل غروب نہ ہو جائے۔ البتہ اس دن کی عصر اگر نہ پڑی ہو تو پھر پڑھیں گے آپ، کیونکہ عصر کا وقت باقی رہتا ہے، اگرچہ مکروہ ہے عصر کو اتنی دیر تک تاخیر کرنا گناہ ہے، لیکن بہرحال وہ والی عصر آپ کو پڑھنی پڑے گی اس دن کی، اس کے علاوہ کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے آپ۔ تو یہ 3 اوقات مکروہ ہیں، اس کے علاوہ کوئی وقت مکروہ نہیں ہے۔ تو قرآن کیا کہتا ہے کہ نحن خلقناکم، ہم نے بنایا تھا تم کو، فلولا تصدقون، تم میری آیتوں کی تصدیق کیوں نہیں کرتے تھے؟ میری آیتوں کی تصدیق کیوں نہیں، یعنی کیوں نہیں مانتے تھے میرے کہنے سے کہ مر کے ہم زندہ ہو جائیں گے؟ تو اس میں تمہیں تعجب کی کیا بات تھی؟ پہلی دفعہ بھی تو ہم نے بنایا تھا نا تمہیں۔ افرأیتم ما تمنون، اب اللہ اپنی قدرت کی دلائل لے رہا ہے کہ جو اس طرح بنا سکتا ہے وہ دوبارہ بھی بنا سکتا ہے۔ فرمایا افرأیتم ما تمنون، فرمایا بتاؤ یہ جو منی کا غلیظ قطرہ ہے، اانتم تخلقونہ، اس کو انسان تم بناتے ہو، ام نحن الخالقون، یا ہم بناتے ہیں؟ خود سے تو بن نہیں سکتا یہ، اس میں ایسے سافٹ ویئر انسٹال ہو گئے کہ ماں کے رحم میں جاتے ہی آنکھ ناک کان دل دماغ جگر گردے پھیپڑے کلیجی یہ سب بنا کے پورا بچہ تیار ہو کر ادھر ماں کے پیٹ سے نکلا ہے اور ادھر ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہو گیا۔ یہ آٹومیٹیکلی فطرت کو خود سے کہاں سے پتہ چل رہا ہے یہ پیدا ہو رہا ہے تو اب دودھ پیدا کر دو اس کے لیے؟ اسے کچھ بھی نہیں آتا، جو پیدا ہوا ہے دودھ پینے کا سلیقہ آتا ہے، بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں کی طرف لپکتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ سارے کام تم کر رہے ہو یا ہم کر رہے ہیں؟ یعنی اللہ ڈارون کو تو لفٹ ہی نہیں کرا رہے نا، کہ خود بخود تو اللہ کہتے ہیں ہو ہی نہیں سکتا، اب یا تو ہم کر رہے ہیں یا تم کر رہے ہو، تم تو کر نہیں رہے تو پھر کون کر رہا ہے؟ ہم کر رہے ہیں۔ تو جو منی کے ایک غلیظ قطرے میں دل دماغ جگر آنکھ ناک گردے پھیپڑے کلیجی اور پمپنگ کرنے والا دل بنا سکتا ہے، وہ مٹی میں جانے کے بعد دوبارہ کیوں نہیں کھڑا کر سکتا تمہیں؟ فرمایا نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، اور ہم نے تمہارے لیے موت کو بھی مقدر کر دیا، اور یاد رکھو ہم اس سے عاجز نہیں ہیں، علی ان نبدل امثالکم، کہ ہم تمہیں دوبارہ پیدا کر دیں۔ ابھی ہم اس سے عاجز، ہم تھکے نہیں ہیں، ہم کمزور نہیں پڑے ہیں۔ وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور ہم تمہیں ایسی تخلیق میں پیدا کر سکتے ہیں جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ تمہیں تو اس کا بھی علم نہیں تھا، یہ تو تم نے دیکھ لیا تو کہہ رہے ہو ہاں ایسے ہو سکتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں تم تو اس کا بھی علم نہیں تھا، وہ تو ہم نے بتایا ہے، تو ایک اور طریقہ ہے جو ابھی ہم بتا نہیں رہے، بعد میں دکھائیں گے تمہیں، پھر تم کہو گے اچھا پتہ چلا ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ تبھی تو قرآن کہتا ہے جب یہ جہنم کی آگ میں جلیں گے تو کیا کہیں گے؟ امتنا سنتین واحییتنا سنتین فاعترفنا بذنوبنا، اے اللہ 2 موتیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہیں اور 2 زندگیاں بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہیں۔ پیدائش سے پہلے بھی ہم مرے ہوئے تھے، کوئی حقیقت نہیں تھی، تو نے ہمیں زندہ کیا، ایک زندگی دیکھ لی ہم نے، پھر دوبارہ تو نے موت دی، ہم نے موت بھی دیکھ لی، اور ہمیں دوسری حیات کا یقین نہیں آتا تھا کہ جو موت سے زندگی دے کے دوبارہ موت دے سکتا ہے، کیا وہ دوبارہ بھی زندگی دے سکتا ہے؟ اس کا ہم انکار کرتے تھے، لیکن آج اپنی آنکھوں سے دیکھ کر ہم اعتراف کرتے ہیں کہ تو نے 2 مرتبہ مارا ہے اور 2 مرتبہ زندہ کیا ہے۔ فاعترفنا بذنوبنا، آج ہم اپنے جرم کا اقرار کرتے ہیں، معاف کر دے، مان لیا کہ تو دوبارہ پیدا کر سکتا ہے۔ ہم سائنسدانوں کی باتوں میں آ کے حماقت کا ارتکاب کر بیٹھے، ان کو پڑھا لکھا سمجھ کے
پیغمبروں کو چھوڑ کر ہر چیز ان کمبختوں سے پوچھنا شروع کر دی ہم نے. فاعترفنا بذنوبنا، مان لیا ہم سے جرم ہوا ہے. فہل الی خروج من سبیل، اس آگ سے نکلنے کا کوئی راستہ ہو تو ہمیں بتا دے. اللہ کہتے ہیں اب نہیں نکالوں گا. بہت دنیا میں مہلت دی تھی، بہت لوگوں نے تمہیں سمجھایا تھا. دو اینٹیں آپس میں اگر جڑی ہوئی ہوتی، تم نہیں مانتے تھے کہ یہ خود سے جڑ سکتی ہے. تم نے یہ کیسے مان لیا کہ پورے انگلیوں کے جوڑ خود سے جڑ گئے، آنکھیں کھوپڑی میں آ کے فٹ ہو گئیں، ان کے اوپر بھویں بن گئیں. پھر اتفاق سے وجود میں آتے ایک جنس بنتی نا. مرد الگ پیدا ہو رہے ہیں، عورتیں الگ پیدا ہو رہی ہیں، دونوں کی ایک دوسرے کی طرف اٹریکشن ہے، دونوں ایک دوسرے کی ضرورت ہے، ان کا ملاپ ایک الگ معاملہ ہے، اور اس کے نتیجے میں بچہ پیدا ہونا بالکل ایک الگ معاملہ ہے. دونوں کو آپس میں نے جوڑ دیا، اور ادھر بچہ پیدا ہو رہا ہے، ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہو رہا ہے. پھر فرمایا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اس بچے کو آنکھ کان ناک دے کے پیدا کیا تاکہ وہ سیکھے. سیکھتے 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 حتیٰ اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، 40 سال کی بھرپور جوانی کو پہنچ جاتا ہے وہ. پھر دوبارہ الٹا ہونا، دوبارہ بچپنا کی طرف جانا شروع کر دیتا ہے. اللہ فرماتے ہیں اتنا کچھ دیکھنے کے بعد بھی اگر میری قدرت کا یقین نہیں آیا تھا تو اب دیکھنے کے بعد اعتراف کرنے کا فائدہ نہیں ہے. تو اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ علمتم النشأۃ الاولی، فرمایا تم پہلی مرتبہ پیدا کرنا دیکھ چکے تھے. پہلی مرتبہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے کہ ایسے پیدا ہو رہے ہیں، حالانکہ یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے. فلولا تذکرون، تو تمہیں نصیحت کیوں نہیں ہوئی تھی؟ دیکھو اگر ہم میں سے ہر شخص کروڑوں سال کے بعد پیدا ہوتا نا، اور ہماری عمریں کروڑوں سال ہوتی، ہمیں یاد ہی نہ ہوتا کہ کیسے پیدا ہوئے تھے، تو ہم کہتے شاید کوئی اتفاق ہو گیا ہو. شاید کیا ہو گیا ہو؟ اتفاق. تو ڈارون صحیح کہتا تھا کہ بھائی وہ کروڑوں سال میں کوئی آیا تھا تو وہ اب یہاں تک پہنچے. تو ہمیں اتنا پرانی باتیں یاد ہے نہیں، اور اس وقت ہمارا دماغ بھی کنسٹرکشن کے مراحل سے گزر رہا تھا، اس میں ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہو رہا تھا، تو ہمیں یاد نہیں. اب ہم مکمل ہوئے ہیں تو پتہ نہیں. اللہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، تم تو اپنی پیدائش کو جانتے ہو کیسے ہوئی ہے. پانی سے ہوئی ہے، پانی سے ہوئی ہے. یہ پانی ماں کے رحم میں گیا. پہلے ماں روٹی کھاتی تھی، خون بنتا تھا. اب ماں روٹی کھا رہی ہے، اس روٹی سے بچے کی آنکھ اگنا شروع ہو رہی ہے، ناک اگنا شروع ہو رہی ہے، دل اگنا شروع ہو رہا ہے، دماغ اگنا شروع ہو رہا ہے. ہر چیز جیسے پودا ہے نا، قرآن کہتے ہیں انبتکم من الارض نبا، ایسے اللہ انسان کو اگاتا ہے جیسے پودے اگتے ہیں. ایسے پورا بچہ اگ کے تیار ہو جاتا ہے. اس کی جڑیں ماں کے رحم میں لگی ہوئی ہوتی ہیں، چپکی ہوئی ہوتی ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ، تم تو پہلی مرتبہ پیدا کرنا تم نے دیکھا ہوا ہے. فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، تو تمہیں پھر نصیحت کیوں نہیں ہوئی؟ پھر کیسے کہہ دیا کہ ہماری کھوپڑی میں نہیں آتا کہ مر کے زندہ ہوں گے؟ یہ تو دیکھ چکے ہو تم اپنی آنکھوں سے. آگے اللہ فرماتے ہیں أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ، اچھا چلو تم ہو سکتا ہے اپنی پیدائش بھول گئے ہو کہ یار ہم پتہ نہیں کیسے پیدا ہوئے ہوں گے، اب تو 20 سال 30 سال 40 سال پرانی بات ہے. اللہ فرماتے ہیں آؤ ایک اور مثال دیتا ہوں. وہ بیج تو تم زمین میں ڈالتے ہو، اس بیج میں دیکھو کیسی انسٹالیشن ہوئی ہے یار. ایک بیج خدا کی قسم اتفاق سے وجود میں بولو نہیں آ سکتا. کوئی کہنا کروڑوں سال میں یہ ایک ایسا بیج وجود میں آ گیا ہے کہ زمین میں ڈالو گے تو اگ کے دوبارہ آم پیدا ہو جائیں گے اس سے. ارے یہ کیسا سائیکل ہے یار، کیسا سرکل ہے. مٹی میں کچھ بھی ڈالو، مٹی کھا کے ختم. لوہا ڈالو ختم. ایک پلاسٹک ہے جو کئی سو سال کے بعد جا کے کچھ اس کا تھوڑا بہت فرق آتا ہے، تبھی تو کہتے ہیں پلاسٹک کی چیزیں نقصان دہ ہے، لیکن وہ بھی ٹائم لگتا ہے اس میں. عجیب بات ہے، اتنی بیج اللہ نے پیدا کر دی ہے، اس میں ایسی انسٹالیشن کر دی ہے، سافٹ ویئر ایسے ڈال دیے ہیں، ایسے پروگرام ڈال دیے ہیں کہ ایسے جادو صبح و شام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. ادھر خربوزے کا بیج زمین میں ڈالا، بجائے فنا ہونے کے مٹی پانی ملا، اچانک اس میں کونپلے نکلنا شروع. وہ بالکل الگ چیز ہے، پتے نکل رہے ہیں. بھائی یہ بیج کے اندر تو کوئی پتا نہیں تھا. چلو ہو سکتا ہے اتفاق سے کچھ ایسا ہو گیا ہو، ونس اپون اے ٹائم. بعض دفعہ اتفاق سے ایسا بھی ہو جاتا ہے، آدمی کو چیزیں چینج ہو جاتی ہیں. لیکن یار یہ عجیب سی بات ہے، چلو پتے نکل آئے، ٹھیک ہے جی. تھوڑے دنوں بعد ان پتوں سے پھول نکلنا وہ بالکل الگ، ان کی خوشبو الگ، ان کی رنگت
अलग। डार्विन की खोपड़ी क्या हो रही है? जिसने कहा था ना खुद से बन गए हो, वो ये मंजर मेरे सामने बैठ के देखता ना, मैं एक चपत लगाते बोलता उल्लू के पट्टे बता, अब ये जो फूल निकल रहा है, ये फूल को किसने बता दिया था कि अब मैंने निकलना है? हो सकता है डार्विन कहता है यार इत्तेफाक से दुनिया में बहुत कुछ हो सकता है भाई, इत्तेफाक से दुनिया में तो फूल भी निकल सकते, चलो मान लिया। लेकिन वो फूल अगर इत्तेफाकी हादसे का नतीजा होते तो उसमें एक बहुत जबरदस्त मैनेजमेंट ना होती कि वो खामखा में नहीं निकला, वो अब तितलियों को और परिंदों को अपनी तरफ माइल कर रहा है। समझ में नहीं आ रही? उससे क्या होता है, परिंदे, तितलियां, मक्खियां जब फूल पे बैठती हैं तो नर जब बैठ के उठती हैं ना, तो नर और मादा फूलों का क्या हो जाता है, वो जर्रे उसके आपस में चिपक जाते हैं। उससे नर मादा फूलों का, यानी इनकी शादियां मवासलाती राब्ते से हो रही हैं, क्योंकि फूल की टांगे नहीं है कि काजी साहब के पास जाए कि मेरी शादी उस फूल से करा दें आप। वो खुशी से वहीं मुझे देख देख के फूल रहा है और मैं गम से पिघला जा रहा हूं। टांगे नहीं है ना उनकी। भाई फल जो है ना, ये भी पौधे का बच्चा है ना। इंसानों में तो भाई निकाह होता है, मिलाप होता है, बच्चे पैदा हो जाते हैं। फूलों में थोड़ी, तो बेजान चीज है। बेजान से मुराद रूह नहीं है उसमें। तो कुदरत ने क्या किया, फूल पैदा किया। वो फूल तितलियों को अपनी तरफ माइल करते हैं। तितलियों के हाशिए ख्याल में भी नहीं होता कि कुदरत हमसे इंसान की गिजा का बंदोबस्त करवा रही है। कुदरत हमसे क्या काम ले रही है। तितलियां एंजॉय कर रही हैं पार्क में, वो समझती हैं भाई फूल आ रहे हैं, इधर से उठो उधर से, वो झूम रही हैं। उनको नहीं पता कि अगर हम ये काम छोड़ दें, इंसान भूख और कहत से बोलो हलाक हो जाए, खरबूजे पैदा होना बंद। तो डार्विन बैठा हुआ है अभी मेरे पास, वो सारा मंजर बोलो देख रहा है। तो फिर क्या है कि वो तितलियां उड़ के इधर से उधर, उधर से उधर, उनको नहीं पता कि इससे नर और मादा फूलों की आपस में शादी हो रही है। वो जो जर्रे होते हैं ना, और उस शादी के नतीजे में कच्चा सा फूल झड़ जाता है और फिर पीछे कच्चा सा फल। मैं कह सकता था यार इत्तेफाक से हुआ होगा, लेकिन वो जब फल बड़ा होते 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 इतना बड़ा होता है तो फिर उसका रंग तब्दील होना शुरू, और थोड़े दिनों में वही कमबख्त खरबूजा जो मैंने काट के जमीन में बोलो डाला, और उस जैसे हजारों खरबूजे, और हर खरबूजे में ऐसे करोड़ों बीज, जो जिनमें से एक बीज मैंने जमीन में डाला था। करोड़ों साल गुजर गए, ये चक्कर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। और ये एक पौधा नहीं है, करोड़ों पौधे, करोड़ों दरख्त, जिनमें ये प्रोसेस, आम जमीन में डालो उससे आम पैदा होगा, भूर आएगा, उस भूर पे परिंदे आके बैठेंगे, हवाओं से भी उनका मिलाप होगा, फिर सैकड़ों उसी किस्म की कैरियां। भाई कैरी तक तो हम कह सकते हैं कि हम, ये जो आमों ने कैरी को कैरी किया हुआ है, हो सकता है ये इत्तेफाक से कैरी किया हुआ हो, लेकिन जब उस कैरी का रंग पीला होना शुरू होता है और वो सुर्ख होता है, हम कहते हैं यार ये तो वही आम था जो हमने जमीन में डाला है, वही मीठा आम खाया था, गुठली फेंक दी थी कि यार किसी काम की नहीं है। अल्लाह कहते हैं यही तो सबसे काम की है, इसको तू जमीन में डाल, आसमान से पानी बरसाऊंगा, दोबारा दरख्त पैदा होगा, उससे हजारों आम, हर आम में हजारों गुठली, फिर एक गुठली को जमीन पे डालेगा, उन हजारों गुठलियों से करोड़ों करोड़ों आम और करोड़ों गुठलियां पैदा करूंगा। बच्चे पैदा होने की स्पीड इतनी नहीं होगी जितनी आम की गुठलियां और उनके फल पैदा होने की स्पीड है। यह बताने के लिए कि दुनिया कभी भी कहत से हलाक होने वाली नहीं है। आबादी की कसरत की स्पीड कम है, और उनके लिए जो अल्लाह तरह तरह के गिजाएं पैदा कर रहा है, उनके पैदा होने की स्पीड इनसे करोड़ा गुना ज्यादा है। नहीं आ रही, मेरा ख्याल है बस नहीं आ रही तो कोई मसला नहीं है। जब ये मंजर अपनी आंखों से देखेंगे तो अच्छों को भी समझ में आ जाएगी। जो क़यामत में अल्लाह बातें बता रहे हैं ना कि मैं फिर ये कहूंगा, मैं फिर ये बताऊंगा, तो फिर उस वक्त अच्छों को भी फिर हम कहेंगे अल्लाह एक दफा पैदा होना भी देख लिया, एक दफा मरना भी देख लिया। एक्चुअली एक दफा पैदा होने में मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था। लम्स यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर इस तरह से बात करेगा अल्लाह के सामने। एक्चुअली वो मैंने डार्विन की कुछ किताबें पढ़ी थी, एक्चुअली वो मैं कुछ आए थे स्कॉलर्स, और वो स्टीफन हॉकिंग था, क्या नाम था उसका, वो उसने भी कुछ इस किस्म की बातें था, बड़ा पर्सनैलिटी उसकी बहुत अच्छी, और जब भी उसने बात की गल वेले दी दे फल मौसम का किया उसने, तो अल्लाह वो ये कहकर गया था कोई खुदा बुदा नहीं है।
تو ایکچولی میں تھوڑا سا کنفیوز ہو گیا تھا. اب میں نے دیکھ لیا تو لیبارٹری سے بھی پتہ چل گیا, ٹیسٹ بھی ہو گیا, دیکھ بھی لیا, اب میں مانتا ہوں. اللہ کہے گا اسٹیفن ہاکنگ جس جہنم کی آگ میں جل رہا ہے تجھے اس کے ساتھ وہی کہ اتفاق سے اسٹیفن ہاکنگ جیسا ذہین آدمی بھی پیدا نہیں ہو سکتا, ایک تصویر پہ نہیں بن سکتی, تو اس جیسے ذہین سائنسدان کیسے پیدا ہو گئے؟ اکفرت بالذی خلقک من تراب. اللہ ایسے ذہین لوگوں سے خطاب کر کے کہتا ہے بھلا تم اس خدا کا انکار کرتے ہو جس نے تم جیسوں کو مٹی سے پیدا کیا؟ اس کو کیسے مٹی سے ایسے پتلے بنا کے چلا دیے اس نے, اس کا تم انکار کر رہے ہو, تمہیں شرم نہیں آتی؟ تو بھائی ہم سب مان لیں گے لیکن اس وقت ماننے کا فائدہ نہیں ہے. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے, بس جلدی سے آیتیں ترجمہ کر کے بیان ختم کرتا ہوں. فرمایا افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون. اس سے درخت ہم نکالتے ہیں ان بیجوں سے, یہ سسٹم ہمارا بنایا ہوا ہے یا تم نے کیا ہے؟ یہاں بھی اللہ ڈاروین کو لفٹ کہ خود سے تو ہو ہی نہیں سکتا نا, یہ تو بکواس کر کے گیا ہے, یا تو تم خود کر رہے ہو یا کون کر رہا ہے؟ ہم. اب ہو سکتا ہے ڈاکٹر کہیں کہ ہم نے بیج میں یوں کیا تو اب ہم اگا دیتے ہیں, کروڑوں سال سے کیا ہو رہا تھا, اور وہ تو خدا ہی کا پیدا کردہ بیج ہے نا جس میں آپ نے دائیں بائیں کر دیا. اور اگر کچھ بنا بھی لیں تو اسی کی کاپی ہے نا یہ, جیسے ڈیجیٹل کیمرہ آنکھ کی کاپی ہے, تو ڈیجیٹل کیمرہ خود نہیں بن سکتا, تو یہ آنکھ جو اصل ہے وہ خود سے کیسے بن گئی؟ تو اللہ فرماتے ہیں لو نشاء لجعلناہ حطاما فظلتم تفکہون. اللہ فرماتے ہیں ہم چاہیں تو تمہاری ان کھیتیوں کو تباہ کر دیں. یہ جو کھیتیاں پیدا ہو رہی ہیں, ٹریکٹر چل رہے ہیں, آم کی فصلیں, اور گندم آ رہی ہے وہاں سے اتنے ٹن کپاس کراچی سے ایکسپورٹ ہو رہی ہے, اور امریکہ سے اتنے ٹن گندم آ رہی ہے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم چاہیں نا فصلوں میں ایسے کیڑے پیدا, ابھی تو کورونا انسانوں میں آیا ہے نا, فصلوں میں ہم ایسی بیماریاں پیدا کر دیں, ایسی کھیتیاں تباہ کریں. فضلتم تفکہون, تم صرف باتیں بناتے رہ جاؤ. ایکچولی یہ ہو گیا تھا اس دفعہ, ایکچولی یہ ہو گیا تھا, ایکچولی ایک ایسا جرثیمہ آیا ہے, ایک ایسا کیڑا آیا جس کو بہت بڑا کیڑا ہے. اب تک جتنے کیڑے آئے تھے ان کو خود کو کیڑا نہیں تھا, وہ صرف خود کیڑے تھے وہ, لیکن اس دفعہ جو جیسے کورونا کو یہ عام کیڑا نہیں ہے, اللہ معاف فرمائے اس وبا سے بچائے. تو یہ کچھ عجیب سی چیز آئی ہے نا, ڈھیٹ ختم ہونے کا نام لے نہیں رہا. اللہ ہم سب کو بچا کے رکھے اس سے. تو اللہ فرماتے ہیں فضل تم تفکہون, تم باتیں بناتے رہ, پھینکتے رہ جاؤ باتیں. یعنی جو ہم نے بنایا بھی اور بچایا بھی کس نے ہے؟ اللہ کہتے ہیں ہم نے. فضل تم تفکہون, باتیں بناتے رہ جاؤ. انا لمغرمون, ہمیں تو چٹی پڑ گئی ہے. کہتے ہیں نا اس دفعہ تو معاملہ کیا ہو گیا ہے, بڑا خراب ہو گیا, سارا بزنس تباہ ہو گیا یار, اس دفعہ تو فصل کا ہی بیڑا غرق ہو گیا, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. فرمایا انا بل نحن محرومون افرأیتم الماء الذی تشربون. فرمایا جو پانی تم پیتے ہو بھلا اس کو دیکھو. اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون, بادلوں سے اسے تم برساتے ہو یا ہم. یہ جو سورج سمندر کے پانی کو پکا کے اوپر لے کر جاتا ہے, پھر ہوائیں اس کو بادلوں کو پش کرتی ہیں کہ جاؤ کشمیر میں جا کے, پھر گلیشیئر بنتے ہیں, پھر جہاں جہاں ایک اندازے سے سیٹ اپ چل رہا ہے, الٹا حساب نہیں چل رہا کہ وہ یہاں پہ ہوتی چلی آ رہی ہو. کبھی کبھار ہوتا ہے 3 دن اکٹھی بارش, لیکن وہ سسٹم کا حصہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی کوئی بے تکا نظام چل رہا ہو بارش کا. اللہ فرماتے ہیں لو نشاء جعلناہ اجاجا, ہم چاہیں تو اس پانی کو کڑوا بھی بنا سکتے ہیں. یہ تو ہماری قدرت ہے کہ نمک نیچے رہ جاتا ہے اور میٹھا پانی اوپر, اور پیور پانی جا کے برستا ہے. ہم چاہتے تو نمک سمیت اس پانی کو ہم اوپر اٹھائیں اور تمہارے اوپر سمندروں کے کڑوے پانی برسیں. لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون, تو تم شکر ادا کیوں نہیں کرتے. افرأیتم النار التی تورون, پہلے زمانے میں درختوں کو رگڑ کے آگ لگایا کرتے تھے, اس وقت یہ بارود دریافت نہیں ہوتا. ہم نے دیکھا ہے تنزانیہ کے جنگلات میں ابھی بھی وہاں کے لوگ ہیں نا, میری ایک ویڈیو پڑی ہوئی ہے, میرا چینل ہے مفتی طارق مسعود اسپیچز, اس پہ تنزانیہ کے جنگلی لوگوں کی ہم نے ایک چھوٹی سی, میں نے اپنی خود ڈاکیومنٹری بنائی ہے. مجھے ڈر تھا مجھے ہی کاٹ کے کہیں کھا نہ جائیں. ہم جب وہاں تنزانیہ گئے نا تو ہمارے ساتھ ایک ہمارے پٹھان دوست تھے وہیں کے مقامی, تو وہ اردو بھی جانتے تھے اور اس قوم کی انہوں نے کسی حد تک زبان بھی سیکھی ہوئی تھی ان کو تبلیغ کرنے کے لیے. بہت سے لوگوں کو انہوں نے تبلیغ میں بھیج کے مسلمان بھی کر دیا تھا, بڑا کام کر رہے تھے ماشاءاللہ.
تو ہم جب وہاں گئے تو وہ ڈنڈے لے کے آ کے ناچنا شروع کر دیے انہوں نے, اور ان کے وہ بقدر ضرورت چیزیں 2-3 ان کے جسم پہ, اور ایسے جنگلی لوگ کھڑے کھڑے جانور کا خون پیتے ہیں اور شیر سے لڑتے ہیں. شیر شکار کرے گا, ہرن کو پکڑا ہے تو شیر سے کھینچ کے لے آئے, حلال حرام کی کوئی تمیز, خون پیتے ہیں, گوشت کھاتے ہیں, مردہ جانور کا گوشت, بالکل جنگلی ٹائپ کے لوگ. تو میں جب گیا, اچھا ان کی عورتیں سر منڈاتی ہیں, ٹنڈ, تو وہاں مجھے کسی نے کہا یہ 20-20 عورتوں سے بھی شادیاں کرتے ہیں. تو میں نے کہا یہ عجیب سر نا, بیچارے اللہ ان کو نیک بنائے, ہدایت کی توفیق دے, لیکن عجیب ان کے گھروں کا نظام بڑا گندا, یعنی اندر گئے بلی بیٹھی ہوئی ہے, وہیں وہ بلی نے سب کچھ کیا ہوا ہے, ادھر ہی مٹی پہ گھر ہے ان کا, کوئی صفائی ستھرائی نہیں ہے. تو جب ہمیں دیکھا نا تو چاروں طرف سے گھیر لیا اور اچھلنا شروع کر دیا. تو میں نے کہا آج لگتا ہے کہ یہ تکے بنا کے کھائیں گے. میں واقعی تھوڑی دیر کے لیے ڈر گیا تھا, لیکن ایک تسلی تھی کہ بھائی پہلے ان کے بنیں گے بعد میں ہمارے. تو وہ اچھل رہے, کود رہے, پتہ نہیں کیا کر رہے تھے. تو یہ بات کہاں سے آئی؟ ہاں, تو وہ کیا کرتے ہیں, انہوں نے ہمیں بتایا کہ درخت کی لکڑیوں کو ایسے رگڑ کے نا آگ جلا کے دکھائی انہوں نے. تو اللہ نے انسان کے فائدے کے لیے شروع سے بیسک چیزیں پیدا کی ہوئی ہیں, کیونکہ آگ تو ہمیشہ سے ضرورت ہے نا. تو درخت ایسے پیدا کیے جس کو رگڑ کے آگ, حالانکہ درخت تو پانی ہوتا ہے اس میں, اس سے تو آگ کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے, لیکن انسان کی ضرورت کے لیے اللہ نے پیدا کیا. تو اللہ بتا رہے ہیں افرأیتم النار الذی تورون, بھلا جس جو آگ تم اگاتے ہو, اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون, بتاؤ اس کے درخت کو تم نے پیدا کیا ہے یا ہم نے. ہمیں پتا تھا انسان کو آگ کی ضرورت رہے گی, جنگلوں میں بھی, ہر جگہ بھی, تو ہم نے ہر جگہ ایسے درخت پیدا کر دیے جن کو جلا کے تم آگ پیدا کرو. آگے بڑے سخت الفاظ ہیں, فرمایا نحن جعلناها تذکرہ, یاد رکھو اس آگ کو ہم نے متاعا للمقوین, جیسے لوگوں کے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے, یہی آگ لوگوں کی نصیحت کے لیے بھی ہے. کیا مطلب؟ جہنم کی آگ بھی اسی کی جنس میں سے ہوگی. تو اس آگ کو دیکھ کر تم صرف فائدہ نہ اٹھایا کرو, بلکہ اس آگ کے قریب اپنا ہاتھ لے جا کے اس کی تپش محسوس کر کے سوچا کرو کہ دنیا کی آگ کی یہ حالت ہے, تو نافرمانی پر آخرت میں جو آگ ملے گی اس کی حیثیت, اس کی کیفیت کیا ہوگی. تو فرمایا یہ اس نصیحت کے لیے بھی ہے کہ میری سزا اور میرا عذاب ایسا ہے. تو اللہ نے اس میں اہل جنت کے حالات بھی بیان کیے, اہل جہنم کے بھی. تو بھائی خوش قسمت انسان وہ ہے جو گناہوں سے توبہ کر لے. بہت آسان ہے, کوئی زیادہ ٹینشن والا کام نہیں ہے. قرآن کہتا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ, اگر تم بڑے بڑے کبیرہ گناہوں سے بچ جاؤ گے, نکفر عنکم سیئاتکم, چھوٹی موٹی خطائیں معاف کر دوں گا. آج بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو دین پر آتا ہے یا تو وہ وہمی ہو جاتا ہے, واش روم میں بیٹھا ہے تو پولیس بھیجنی پڑے گی اس کو نکالنے کے لیے, پاک ہو گیا نکل آ باہر. حقیقت ہے, میرے وہمی نمبر 37 کے نام سے بھی, میرے پاس 36 کے نام سے بھی سیو ہے. یہ ہیں پاگل ہوئے ہیں. یہ اتنا نہیں ہے دین مشکل یار, استنجا کرو نکلو پتلی گلی. کہہ رہے نہیں چھیٹ پڑتی ہے, یوں ہوتا ہے, یوں ہو جاتا ہے, ایسا نہ ہو یہاں لگ جائے تو پھر آگ چھوئے گی قیامت کے دن. وضو نہیں ہو رہا لوگوں کا. یہ صحیح حدیث ہے کہ وضو میں بال برابر کی جگہ بھی خوش رہ گئی تو حدیث میں آتا ہے جہنم کی آگ چھوئے گی اس کو, کیونکہ وضو نہیں ہوگا, نماز نہیں ہوگی. نماز چھوڑنا تو پھر جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے, لیکن وہ آرام سے ہو جاتا ہے. ہمارے نبی بھی تو ایسے آرام سے وضو کر لیتے تھے. یہ تو نبی نے اس لیے بتایا تاکہ ادھورے وضو نہ کیا کرو, کہ آدھا منہ دھویا آدھا چھوڑ دیا, آدھے بازو دھویا آدھا چھوڑ دیا. اس کا مطلب وہمی بنانا تھوڑی ہے. بیٹھا ہے وضو خانے پہ, پتہ نہیں گھنٹے گھنٹے ریگمال سے رگڑائی کر رہا ہے, پورے نل کے کھول کے اور یوں کر کے. یہ نہیں دیکھ رہا کہ اسراف کا کتنا گناہ ہو رہا ہے. ایک آدمی نے زنا کیا, اللہ بچائے, حرام بچہ پیدا ہو گیا. تو کسی نے کہا کہ ابے کمبا, جب زنا ہی کرنا تھا تو ایسے طریقے سے کرتا کہ بچہ تو پیدا نہ ہوتا. کہتے ہیں نسل روکنا مکروہ ہے. نسل روکنا اسلام میں کیا ہے؟ ابے تو یہ جو تو کر رہا ہے یہ کیا ہے؟ یہ مکروہ. اتنا سری زنا کر رہا ہے اور بچہ روکنا کیا کہتے ہیں اسلام میں کیا ہے؟ مکروہ, ناپسندیدہ عمل. تو یہی ہو رہا ہے, وہ جو اسراف ہو رہا ہے, گھنٹوں گھنٹوں وضو کا پانی برباد ہو رہا ہے,
اس پہ جہنم کا خطرہ نہیں ہے اس کو. اور یہ ہے کہ اگر یہ خوش رہ گیا تو کیا ہوگا. تو وہمی بنے ہوئے ہیں, وہمیوں سے نکلیں, کبیرہ گناہوں کو چھوڑ دیں, بس جنت ہے انشاءاللہ. کبیرہ کیا ہے؟ سب سے پہلے نماز کا جان کر قضا کرنا, داڑھی کاٹنا بھی معذرت کے ساتھ کبیرہ گناہ میں داخل ہے, سود کھانا, رشتہ داری توڑنا, بشرطے کہ وہ بہت زیادہ برا سلوک نہ کر رہا ہو. اگر آپ نے جوڑنے کی کوشش کی پھر بھی کم بخت نہیں جوڑ رہا, پھر چھوڑ دو اس کو اپنے حال پہ, پھر گناہ نہیں ملے گا. اپنی طرف سے پوری کوشش جوڑنے کی کرو. ماں باپ کو ستانا, کبھی کبھار اونچ نیچ ہو جاتی ہے, بار بار ہو رہی ہے, پھر یہ ٹھیک نہیں ہے. باپ سے اگر نہیں بنتی نا, ہر وقت کی چک چک الگ رہ لو. جب لڑکا جب بالغ ہو جاتا ہے, شادی ہو جاتی ہے, تو ابا کے ساتھ رہنا فرض نہیں. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ واقعی ابا ہی تھوڑے سے ٹیڑھے دماغ کے ہوتے ہیں, وہ بچے کو جینے ہی نہیں دیتے, وہ جب بھی گزریں گے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے یہ بعض دفعہ. تو بجائے باپ سے بدتمیزی, اونچی آواز سے بات, اس کی حق تلفی, پتلی گلی سے نکل لو. شادی کر کے الگ رہو, ابا سے خیریت پوچھتے رہا کرو, لڑو نہیں. اونچی آواز سے باپ کے سامنے بات مت کرو, کبیرہ گناہ ہے. قتل کرنا کبیرہ گناہ, شراب پینا بولو کبیرہ گناہ. غیبت میں بھی دو قسمیں, کچھ غیبتیں ہلکی پھلکی ہوتی ہیں, وہ صغیرہ میں داخل ہیں. کچھ غیبتیں بھاری بھرکم ہوتی ہیں. بھاری بھرکم وہ ہے جس سے اگلے کی عزت کا جنازہ نکل جائے. آپ نے کسی کو برائی میں دیکھا, زنا کرتے ہوئے, یا کوئی اور, اسلام نے کہا اس پہ پردہ ڈالو, آپ نے لوگوں کو جا کے بتا دیا یہ کام کر, حالانکہ وہ چھپ کے کر رہا تھا. اب وہ توبہ کر لے گا, اللہ معاف کرے گا, لیکن پبلک معاف, زندگی بھر کے لیے اس کی عزت ختم. شوہر کوئی زنا کرتا ہے, برائی, لوگ بیوی کو جا کے بتا دیتے ہیں, بھائی چھپ کے ایک آدمی نے کام کیا ہے, پردہ ڈالو, اس کو الگ سے سمجھا دو لے جا کے, کیوں اس کے راز کو فاش کر رہے ہو. اب بیوی کو جب بتا دیا, ہو سکتا ہے شوہر بعد میں تبلیغ میں وقت لگائے, کچھ بھی کرے, توبہ کرے, اللہ معاف کرے گا, لیکن عورت کے دل میں جو بال آ گیا, جو اس کا گھر تباہ ہوگا, برباد ہوگا, یہ اب اس کی تلافی کبھی بھی بولو نہیں ہو. پردہ ڈالنے کا عورت کے جرم پہ بھی, مرد کے جرم پر بھی پردہ ڈالنے کا حکم ہے, ہائی لائٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے. بڑا تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہیں سے کوئی عیب ملے تو بتائیں دنیا کو جا کے. اور کیا ہے کبیرہ گناہ ہے؟ رمضان کا ایک روزہ بھی جان کر قضا کر دیا تو یہ صغیرہ گناہ. سارا سال روزے نہ رکھیں, نہ 10 محرم کا رکھیں, نہ عرفہ کا رکھیں, وہ سب نفلی روزے ہیں. رمضان کا ایک بھی چھوڑنے کی, نہ مزدور کو چھوڑنے کی اجازت, نہ ٹیچر کو, نہ اسٹوڈنٹ کو, نہ اس کو جس کا کل پرچہ ہے, پیپر ہے. یہ کبیرہ گناہ ہے بھائی, یہ تو اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے, نہیں چھوڑ سکتے آپ. اور توڑ دیا تو 60 روزوں کا کفارہ بھی ہے. رمضان کا روزہ اگر توڑ دیا نا بیماری کے بغیر تو 60 روزے لگاتار رکھنے پڑیں گے, پھر اللہ گناہ کو معاف کرے گا. 60 روزے لگاتار نہیں رکھے تو یہ وبال قیامت کے دن اپنے گلے میں لے کے جاؤ گے. کتنے لوگ ہیں جوان ہیں, روزہ توڑ دیا انہوں نے. ہاں دیکھو مسئلہ حیا کے خلاف ہے, لیکن بتانا ضروری ہے. روزہ اگر کسی نے کھا کے یا پی کے توڑا ہے, جیسے پیاس بہت سخت لگ رہی تھی, برداشت نہیں ہوا, توڑ دیا, یا بیوی سے جمع کر لیا, اس سے کفارہ لازم ہوتا ہے. اگر خدا نہ خواستہ کسی نے ہینڈ پریکٹس کے ذریعے روزہ توڑ دیا ہے تو روزہ ٹوٹے گا, گناہ بھی ہوگا, کبیرہ گناہ, لیکن 60 روزوں کا کفارہ لازم نہیں ہوتا. یہ مسئلہ اگرچہ حیا کے خلاف ہے, لیکن آج کل نوجوانوں میں اس طرح بہت ہونے لگا ہے, تو وہ پھر مایوس ہو جاتے ہیں. تو گناہ بھی ہے, روزہ ٹوٹا بھی ہے, لیکن 60 روزوں کا ایسی صورت میں کفارہ نہیں ہوتا. وہ جب ہوتا ہے جب زوجہ سے پراپر ہم بستری کر لی, یا پانی پی لیا, یا کھانا کھا لیا. تو یہ بھی زکوٰۃ نہ دینا بھی کیا ہے, کبیرہ گناہ ہے. سال میں ایک دفعہ اللہ 2.5% مانگ رہا ہے, تو یہ سب کبائر میں داخل ہیں. تو ان کبیرہ سے اگر بچ جائیں گے, اللہ کہتے ہیں چھوٹی موٹی خطائیں وہ رحمان ہے, نماز سے معاف ہو جاتی ہیں, لیلۃ القدر میں جاگنے سے معاف ہو جاتی ہیں, اور حج سے معاف ہو جاتی ہیں, عمرے سے معاف ہو جاتی ہیں, صدقات و خیرات سے اللہ کا غضب ختم ہو جاتا ہے. لیکن ان کبیرہ گناہوں سے بچنا بہت ضروری, جن میں سب سے پہلا میں نے بتایا نماز کا قضا. عورت کا پردہ نہ کرنا, کبھی کبھار بے پردگی ہو جائے صغیرہ, مستقل وہ اپنے آپ کو ایکسپوز کرتی رہتی ہے مردوں کے سامنے, مستقل وہ اس کا کام ہی یہی ہے, بے حیائی پھیلا رہی ہے, تو یہ صغیرہ میں نہیں ہے, یہ کس میں ہے, یہ کبیرہ میں داخل ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے. ایک چھوٹی سی بات مجھے یاد آ گئی, وہ پچھلے سال ثنا خان نے توبہ کی تھی نا, ماشاءاللہ وہ
انس مولانا انس صاحب تھے، تو اس پہ بہت لوگوں نے نیگیٹو بھی باتیں کی تھی. ان کا کل فون آیا مولانا انس صاحب کا، وہ اپنی زوجہ کی کارگزاری سنا رہے تھے کہ ماشاءاللہ اشراق کی پابند، تہجد کی پابند، اور کہتے ہیں کہ مجھے شرم آ رہی ہے اس کی عبادت دیکھ کے. یہ انہوں نے مجھے کہا کہ یہ آپ لوگوں کو بتا دیں، کیونکہ لوگوں نے اس کے بارے میں نیگیٹیوٹی بہت زیادہ پھیلائی ہے. اب دیکھو اگر مفتی انس شروع ہی دن سے اس پہ ڈنڈا لے کے کھڑا ہو جاتا، انسان کی بچی بن جا تو یہ انقلاب ان کا کوئی فاؤنڈیشن بھی ہے، ٹرسٹ بھی ہے جس میں وہ غریبوں کے ساتھ مدد کر رہی ہے، تو پھر یہ نہ ہوتا. تو بہت لوگوں نے ملامت کی، اب ایک بے پردہ عورت سے شادی کر لی، اب یہ کر دیا. بھائی جب شادی کر لی ہے اور وہ دین کی طرف آ رہی ہے تو ایسے موقع پہ اپریشیٹ کیا جائے گا. فتوے قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ لوگوں کو حکمت مصلحت کے ساتھ دین کی طرف بلاؤ. دیکھو میں بھی داڑھی کے پر جب مجمع ہوتا ہے تو بیان کرتا ہوں، کسی بغیر داڑھی والے کو الگ سے بلا کے نہیں کہتا بھائی شرم نہیں، کبیرہ گناہ ہے کبیرہ. وہ تو بدک جائے گا، بولے گا یار ان کے پاس تو بیٹھنا ہی کیا ہے. صحیح ہے.